آج ہم آپ کو ابو الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ نسب دکھانے جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ ہم دیکھیں گے کہ آپ کے کس بیٹے سے کون سے انبیاء تعلق رکھتے تھے اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آپ کے کس بیٹے سے چلتی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہودیت اور عیسائیت اسلام سے کیسے مختلف ہیں اور ان تینوں مذاہب میں آپ علیہ السلام کا کیا مقام ہے۔ ویورز، ہم وضاحت کرنے کے لیے مختلف قسم کے چارٹس کا استعمال کریں گے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ایک جامع شجرہ رکھا جائے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں گے۔ شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام پہ آنا پڑے گا، چونکہ اس زمانے میں اللہ کی طرف سے ایک عظیم سیلاب میں تمام انسانوں کا خاتمہ ہو چکا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام سے انسانی نسل کا ایک طرح سے دوبارہ جنم ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں تک اللہ کے پیغمبروں کی بات ہے تو تمام پیغمبروں کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے بیٹے سام سے چلتی ہے۔ سام بن نوح کے 5 بیٹے تھے، جن میں ارم کی نسل میں اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام آتے ہیں، جنہیں اللہ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ قرآن میں آتا ہے کہ سمود ایک قدیم عرب قبیلہ تھا، جنہوں نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ اللہ نے نشانی کے طور پہ ایک پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، لیکن اس قوم نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں زلزلے کے ایک عذاب سے غرق کر دیا۔ سام بن نوح کے دوسرے اور سب سے اہم بیٹے ارفخشاد تھے، جنہوں نے تقریباً 438 سال کی عمر پائی۔ ارفخشاد کے بیٹے شالح تھے، جن سے اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا جنم ہوا، جنہیں بائبل میں عابر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے عربوں کی قوم عاد میں نبی بنا کے بھیجا، جو قرآن کے مطابق انتہائی مالدار تھے اور اپنی طاقت کے دکھاوے کے طور پہ مضبوط اور اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ تاہم دولت کے نشے میں یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگے، جس کے نتیجے میں اللہ نے اس قوم کو ایک آسمانی طوفان میں غرق کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جن کے نام قحطان اور فالح تھا۔ جہاں تک قحطان کی بات ہے تو ان کے 24 بیٹے تھے، اور کچھ مورخ مانتے ہیں کہ ان کے ایک بیٹے ملکان کی نسل میں حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قحطان کی نسل میں نمرود بھی تھا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا انتظام کیا تھا، اور کچھ مورخ قحطان کو قحطانی عربوں کا جد امجد بھی مانتے ہیں، جو آج بھی عرب کے یمن کے علاقے میں بستے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے دوسرے بیٹے فالح سے 2 نسلیں آگے ناہور آتے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دادا تھے۔ ویورز، اس پوائنٹ پہ آ کے اس شجرے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخ دعویٰ کرتے ہیں کہ ناہور کے 2 بیٹے آزر اور تارخ تھے، اور آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر لکھتے ہیں، جو کہ بت پرست تھے۔ لیکن کچھ دوسرے مورخ یہ مانتے ہیں کہ آزر آپ علیہ السلام کے چاچا اور تارخ آپ کے والد تھے۔ لیکن قرآن کریم کی سورۃ الانعام کی آیت 75 میں آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر آتا ہے۔ آزر کے 3 بیٹے تھے، جن میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ہاران اور ناہور شامل ہیں۔ ان میں ہاران کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، جنہیں اللہ نے سدوم کی بستی کی طرف بھیجا، جہاں کچھ ایسی برائیاں موجود تھیں جو ان سے پہلے کسی قوم میں نہ تھیں۔ انہوں نے جب اللہ کے بھیجے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو اللہ نے ان پہ آسمان سے پتھر برسا کے انہیں غرق کر دیا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بھائی ناہور نے موجودہ ترکی میں زندگی گزاری۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے کم و بیش 3000 سال پہلے موجودہ عراق کے ار کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق آپ علیہ السلام دوسرے اولو العزم پیغمبر تھے، جنہیں اللہ نے ابو الانبیاء، خلیل اللہ، امام الناس اور حنیف کہہ کے پکارا۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہیں عربوں اور اسرائیلیوں دونوں کا مشترکہ جد امجد مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب میں بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے تمام احکامات اور آزمائشوں کو بغیر کسی حیل حجت کے پورا کیا، چاہے انہیں آگ میں ڈال دیے جانے کا واقعہ ہو یا اپنے سگے بیٹے کو ذبح کرنا ہو۔ انہوں نے اللہ کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ اسی بنا پہ اللہ نے انہیں آنے والی تمام اقوام کے امام کا درجہ دیا، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے بعد آنے والے زیادہ تر انبیاء بھی انہی کی نسل سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھیں، جن سے شروعات میں آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ چنانچہ آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، جو مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھیں، ان سے آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن پھر کچھ ہی عرصے میں اللہ نے آپ کو آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ سے بھی ایک بیٹا عطا کیا، جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ اسلام میں آپ کے دونوں بیٹوں کو اللہ کا پیغمبر مانا جاتا ہے، جبکہ اہل کتاب صرف حضرت اسحاق کو ہی نبی مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو مکہ کے علاقے میں لے آئے، اور اسی علاقے میں رہتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قحطانی عربوں کو چھوڑ کے اس علاقے میں بسنے والے بیشتر قبیلوں کا شجرہ حضرت اسماعیل سے جا ملتا ہے، جن میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ چاروں خلفائے راشدین اور کئی اصحاب اکرام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت کتورہ سے شادی کی، جن سے آپ کے 6 بیٹے تھے۔ ان 6 بیٹوں میں آپ کے سب سے بڑے بیٹے مدیان کی نسل میں حضرت شعیب علیہ السلام آتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے۔ حضرت شعیب ان 4 پیغمبروں میں شامل ہیں جو عرب میں مقیم رہے۔ ان پیغمبروں میں آپ علیہ السلام کے علاوہ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ جہاں تک حضرت اسحاق علیہ السلام کی بات ہے تو وہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فلسطین کے علاقے میں رہے۔ عیسائیت میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ مانا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اسلام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ آتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی اپنے چچا ناہور کی ایک پوتی ربقہ یا رفقہ سے ہوئی، جن سے شادی کے تقریباً 20 سال تک آپ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ لیکن پھر اللہ نے ایک دعا کے بدلے انہیں 2 جڑواں بیٹے یعقوب اور عیسو عطا کیے۔ آپ کے ان بیٹوں میں عیسو نبی نہ تھے، لیکن ان کی نسل میں اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام آتے ہیں۔ ویورز، بعض مسلمان مفسرین حضرت ایوب علیہ السلام کو رومیوں کا جد امجد بھی تصور کرتے ہیں۔ اگر حضرت اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کی جائے تو وہ اللہ کے ایک پیغمبر تھے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ قرآن کریم میں کل 16 مرتبہ آپ کا نام آتا ہے، اور کئی جگہ اللہ نے آپ کی قوم کو آپ کے لقب یعنی بنی اسرائیل سے مخاطب کیا۔ جہاں تک آپ کی اولاد کی بات ہے تو قرآن کریم میں آپ کے 12 بیٹوں کا ذکر آتا ہے، اور قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ ان کے دوسرے بیٹوں کے نام نہیں ملتے، لیکن بائبل میں آپ علیہ السلام کی 2 بیویوں لیا بنت لبان اور راحیل بنت لبان کے ساتھ ساتھ 12 بیٹوں کے نام آتے ہیں۔
ویورز، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کے یہ 12 بیٹے مستقبل میں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے 12 قبیلوں کی بنیاد بنے۔ آپ کے سب سے پسندیدہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جن کے نام سے قرآن میں ایک پوری سورت موجود ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کی طرف سے کنویں میں پھینک دینے اور پھر بعد میں آپ علیہ السلام کا مصر کا بادشاہ بن جانے کا پورا واقعہ ملتا ہے۔ اور ویورز، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں کی نسل میں کئی انبیاء آئے، جیسا کہ ان کے بیٹے بنیامین کی نسل میں حضرت یونس علیہ السلام، یہودا کی نسل میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام، اور لاوی کی نسل میں حضرت ہارون، اور تیسرے اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جن پہ اللہ نے پہلی آسمانی کتاب تورات بھی نازل کی۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں 4 پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے۔ ویورز، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، یعنی کہ یہ بنی اسرائیل میں بھیجے گئے انبیاء تھے۔ ان سب کا ذکر ہم اپنی پروفٹس فیملی ٹری کی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ تو اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو اس دور میں عیسائیت جنم لیتی ہے۔ وہ کچھ یوں کہ بنی اسرائیل میں ایک گروہ نے انہیں نبی ماننے سے صاف انکار کر دیا، جبکہ ایک دوسرے گروہ نے انہیں نبی مان تو لیا، لیکن ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو ماننے میں تمام حدیں پار کر دی۔ وہ آپ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرنے لگے، تو ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے والے یہودی کہلائے، جبکہ آپ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرنے والے عیسائیت کی بنیاد بنے۔ جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو مسلمان انہیں اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں۔ ویورز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت اسحاق یا بنی اسرائیل کی لڑی میں آخری پیغمبر مانا جاتا ہے، اور ان کے بعد نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل میں منتقل ہوتی ہے، یعنی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منتقل ہوتی ہے۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی نبی نہ آیا۔ مسلمانوں کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری اور سب سے اہم نبی اور رسول ہیں، جنہیں خاتم النبیین مانا جاتا ہے۔ جہاں تک یہودیت کی بات ہے تو وہ لوگ اس حسد میں مبتلا ہیں کہ نبوت بنی اسماعیل میں کیسے منتقل ہو گئی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عیسائیت میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کیا جاتا ہے۔